الحمدللہ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کے پہلے صیغے سے فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانا سیکھا تھا۔ تو بعض طلبہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا، تو اس کا پھر کیا علاج ہے کہ جن کو نہیں آیا وہ پھر دوستوں سے پوچھیں، ساتھیوں سے پوچھیں ٹھیک، یہی علاج ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 6 باب ہیں، کون کون سے؟ ذرا دہرائے میرے ساتھ۔ نصر ینصر، دوسرا ضرب یضرب، یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ پھر ہے جی فتح یفتح، سمیع یسمع، پھر ہے جی کرم یکرم، اور حاسب یحسب۔ کون کون سے کام ہیں جو پھر ہم نے کرنے ہیں جب ماضی سے مضارع بنانا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ یا کا ایک بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں جی، کس کا بنائے؟ سجدک۔ جب ہم نے مضارع بنانا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اس کا باب کو کسنا ہے۔ ٹھیک ہے، باب کے بغیر ہم مضارع بنائیں گے تو وہ تکے سے شاید ٹھیک ہو جائے، البتہ زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ غلط ہو جائے۔ اب ہم نے باب پہ جا کے غور کرنا ہے، باب کون سا ہے؟ نصر ینصر۔ اب جو ہمارا مضارع بنے گا وہ اس وزن پر بنے گا، ینصر کے وزن پر بنے گا۔ یہاں جو جو کام ہوئے ہوئے ہیں وہی کام ہم یسجد ساجدہ کے ساتھ کریں گے۔ تو سب سے پہلے علامت المضارع یا، پھر فا کلمہ حالت سکون، پھر لام کلمہ پیش، پھر عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت۔ تو باب میں مضارع کی حرکت دیکھنی ہے، ماضی کی حرکت نہیں دیکھنی۔ عین کلمے کی مضارع کی حرکت ہم نے دیکھنی ہے۔ تو مضارع پر کیا ہے؟ نصر ینصر میں یہاں پر پیش ہے، تو لہذا ہم نے یہاں پر پیش لگا دیا، سجدہ یسجد۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ بنیں گے۔ تو یہ ہم نے دیکھا۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے پوری گردان بنانا سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ فعل مضارع کی گردان بھی مزدار ہے، جس جس طریقے سے میں لکھوں گا بین ہی اسی طرح آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لی ہے۔ یہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم لکھتے ہیں وہ اپنے پروناؤنس، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اب ان کے سامنے ہم نے بنانا ہے مضارع۔ جس طریقے سے میں بناؤں گا آپ نے ویسے ہی بنانا ہے، تو انشاءاللہ یہ پھر بعد میں ہمارے بڑے کام آتا ہے۔
یہ آپ دیکھیں اس کے آگے ہم بنائیں گے 3 کالم. یہ 3 کالم میں نے بنائے ہیں. ہوا، ہما، ہم جو پروناؤنز ہیں ہمارے ضمائر منفصل، ان کے آگے 3 میں نے خانے بنائے ہیں، اور اسی کے مطابق جیسے جیسے میں لکھوں گا، جس جس خانے میں میں لکھوں گا، آپ نے بھی وہ گردان اسی کے مطابق اسی خانے میں لکھنی ہوگی. فعل ہم لے رہے ہیں نصر ینصر. نصر ینصر. تو سب سے پہلا صیغہ ہوا، وہاں پہ کیا آئے گا جی؟ ینصر. تو پہلا صیغہ تو یہی ہم نے بنانا سیکھا ہے، تو یہ آئے گا ینصر. ہوا ینصر. ینصر وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، وہ مدد کرے گا. all 3 possibilities possible. اس کے بعد ہے جی ہما. ہما وہ 2 مرد. تو اب ہم نے کہنا ہے مدد کرتے ہیں وہ 2 مرد، یا مدد کریں گے وہ 2 مرد، یا مدد کر رہے ہیں وہ 2 مرد. تو اس کے لیے جو صیغہ ہے وہ گروپ 2 میں جائے گا اور بنے گا ینصر ینصران. ینصر ینصران. ینصران مدد کر رہے ہیں وہ 2 مرد. پھر ہے جی ہم کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب مرد. اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ مدد کر رہے ہیں وہ سب مرد. تو کیسے کہیں گے جی؟ ینصر ینصران ینصرون. ینصرون. میں لکھ رہا ہوں نا، تو تیسرے میں کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کدھر آئے گا، آپ نے نہیں مجھے بتانا کہ کدھر آئے گا. تو یہ دوسرے میں آئے گا. کیا؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک ادھر کیوں چلا گیا اور 2 ادھر کیوں آ گئے. تو یہ جو ہے نا بہت ہی اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، اور بہت ہی حکیمانہ انداز میں ان کی تقسیم کی گئی ہے. اور جیسے جیسے آپ فعل مضارع پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ اس تقسیم کو جو ہے نا وہ کہیں گے کیا بات ہے، کاش ہمیں فعل مضارع ہمیشہ اسی تقسیم کے ساتھ پڑھایا جاتا. تو یہ وہ تقسیم ہے جس سے جارڈن میں اور مصر میں اور وہاں جس طرح پڑھایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تو پوری ہو جانے دینا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، صبر تو کریں آپ. ینصر ینصران ینصرون. مدد کر رہے ہیں وہ سب مرد. یورپ میں بھی اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. پھر ہے جی ہیا. ہیا کا کیا مطلب؟ وہ عورت. وہ عورت. اب ہم نے کہنا ہے مدد کر رہی ہے وہ عورت، ایک عورت. تو یہاں پر اب آ کے علامت المضارع تبدیل ہو جائے گی. علامت المضارع کیا پہلے 3 میں تھی؟ یا. اب علامت المضارع ہو جائے گی تا. تنصر. تنصر. تنصر ہیا تنصر. مدد کر رہی ہے وہ ایک عورت، یا مدد کرے گی وہ ایک عورت، یا مدد کرتی ہے وہ ایک عورت. تنصر.
پھر ہے جی ہما، وہ دو عورتیں. اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ مدد کر رہی ہیں وہ دو عورتیں. تو کیسے کہیں گے جی؟ تنصرو تنصرانی، تنصرانی. مدد کر رہی ہیں وہ دو عورتیں. اب یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی چلا گیا دوسرے گروپ. پھر ہے جی ہننا، وہ سب عورتیں. مدد کر رہی ہیں وہ سب عورتیں، یا مدد کرتی ہیں وہ سب عورتیں. یہاں پر آ کے طالب علم غلطی کرتے ہیں اور علامت المضارع تا لگا دیتے ہیں، جبکہ فعل مضارع میں ہننا پہ آ کے علامت المضارع دوبارہ چینج ہو کے یا ہو جاتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہننا پہ آ کے علامت المضارع کیا ہے؟ یا ہے، تا نہیں ہے. اور صیغہ کیا بنتا ہے؟ یہ میں لکھ رہا ہوں تیسرے گروپ. ینصرنا، ینصرنا. تنصرو تنصرانے، ینصرنا. یہاں پر آ کے اکثر طالب علم غلطی کر جاتے ہیں، تنصرو تنصرانے تنصرنا لکھ دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. آپ نے یاد رکھنا ہے ہننا پہ علامت المضارع یا ہے. تو یہ ہمارے کون سے صیغے مکمل ہو گئے جی؟ الغائب کے. یہ الغائب کے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ ویسے وہاں نہیں پڑھایا جاتا جب میں ابھی آپ کو بتانے لگا یہ، لیکن چونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو لہذا ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ واحد مذکر غائب، یعنی واحد مذکر غائب. ہوا واحد مذکر غائب. پھر ہما، اس کو کیا کہیں گے جی؟ مثنیٰ. صحیح لفظ ہے نا، مثنیٰ ہے. مثنیٰ مذکر غائب. یہ سارے غائب کے ہیں، بس واحد، مثنیٰ اور جمع. پھر ہے جی ہم کیا ہے جی؟ جمع مذکر غائب. پھر ہے جی ہیا، کیا کہیں گے جی ہیا کو؟ واحد مؤنث غائب. پھر ہے جی ہما، مثنیٰ مؤنث غائب. پھر ہے ہننا، جمع مؤنث غائب. جیسے سوال آ جاتے ہیں نا کہ ینصرنا کون سا صیغہ ہے؟ تو ہم جب پڑھتے تھے ہننا کا صیغہ ہے، یہ ہننا کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں جیسے پاکستان میں آپ، انڈیا میں آپ بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہننا کا صیغہ یا نہیں کہا جاتا. بات ایک ہی ہے، ہما کا صیغہ ہے، ہیا کا صیغہ ہے، ہوا کا صیغہ ہے. لیکن ذرا چلے آپ کو دونوں چیزیں معلوم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. پھر ہے جی انتا. اب جو ہے نا وہ غائب سارے مکمل ہو گئے. اب کون سے ہیں جی؟ مخاطب. مخاطب جیسے منتخب نصاب ہے نا، ایسے ہی مخاطب جن سے آپ بات کر رہے ہیں. آج ہمارا وہ کل والا ڈائریکٹر کدھر گئے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی انتا کا صیغہ. انتا کیا بنے گا جی؟ تنصرو.
تنصرو، تنصرو، انت تنصرو. کدھر؟ ہاں ہاں، نہیں نہیں، یہاں ان مظاہرے کی گردان تو میں پہلی دفعہ لکھا رہا ہوں. مظاہرے کی گردان تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں. ماضی تو لیتے ہیں نا، ماضی کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرتے. یہ ایک جیسے، ہاں یہ بات ہے کہ جو انہوں نے آپ کی، یہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون کرے گا، یہ ایک جیسے ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا والا ہے؟ اس جملے سے پتہ چل جائے گا. ہاں، جملے کی سیاق و سباق میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تنصرو، پھر ہے جی انتما، انتما تنصرانی، تنصرو تنصرانی، تنصرانی مدد کرتے ہو تم دو مرد، مدد کرتے ہو تم دو مرد، یا مدد کر رہے ہو تم دو مرد. آپ سارے نوٹ کر رہے ہیں نا اپنے پاس؟ ہاں، بورڈ تو مٹ جائے گا، پھر آپ نے اپنے پاس اس کو دہرانا. آپ سے ہم یہ فعل 100 دفعہ لکھوائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ تیاری پکڑ لیں. آپ کو ہم ایک شیٹ دیں گے، اس شیٹ کی آپ نے کتنی کاپیاں کرانی ہوں گی؟ 100. تو 100 کاپیاں کرا کے اس پہ آپ نے پوری گردانیں لکھنی ہوں گی. ماضی 100 دفعہ، مضارع 100 دفعہ، امر 100 دفعہ. ٹھیک ہے جی. لا ناہیہ کے ساتھ مضارع کی گردان 100 دفعہ، لا لم کے ساتھ 100 دفعہ، لن کے ساتھ 100 دفعہ. پھر جناب اور آگے کیا ہے؟ آگے ہے پھر مجہول ہے، مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، مضارع مجہول، وہ بھی اسی فعل کی 100 دفعہ. پھر آخر میں نون ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی 100 دفعہ. ہاں نہیں نہیں، 100 فعل ہوں گے. ہر فعل کا آپ نے ماضی، مضارع امر، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، پھر مجہول، پھر نون ثقیلہ. ایک فعل کی بس تقریباً کوئی 80-90 لفظ بن جاتے ہیں. کوئی نہیں، آپ کے جب 100 دفعہ وہ ہاتھ سے گزرتا ہے تو آ ہی جاتا ہے کم وقت. جتنا بھی انسان بولے نا کہ میں 100 دفعہ لکھوں گا اور مجھے نہیں آئے گا، وہ آ ہی جاتا ہے. تو پچھلے سال ہمارا تنظیم کا جب کلاس ہماری ختم ہوتی ہے نا، یہ بک 2 کی بعد، آخری مہینہ چل رہا ہوتا ہے، تو تنظیم کا ایک عربی گرامر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ کافی مشکل ہوتا ہے. یعنی بڑے بڑے بندے جا کے ادھر پھنس جاتے ہیں، اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. تو پچھلے سال ہمارے 7 طلبہ نے وہ دیا تھا اور 7 نے پاس کیا تھا. اور جس کے سب سے کم نمبر آئے تھے وہ 70 تھے. تو وہ بھی اس نے ایک پورا سوال چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس کے اچھے نمبر آ جاتے. باقی 6 کے 90 سے اوپر نمبر تھے. تو یعنی وہ چونکہ وہ پریکٹس ہی اتنی زیادہ انہوں نے کی ہوتی ہے افعال کی، تو وہاں مین سوال جو ہے نا وہ افعال کے ہوتے ہیں. یہ فعل کون سا ہے، اس کا مادہ بتائیں، اس کا صیغہ بتائیں، یہ ماضی بنائیں، مضارع بنائیں، امر بنائیں. یہ سارے زیادہ سوال افعال سے متعلق ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے اسم سے متعلق، پھر ایک سوال ترجمے سے متعلق ہوتا ہے. تو لہذا وہ سارے پاس کر جاتے ہیں انشاءاللہ. اور ہر سال ہم یہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ کریں گے. تو آپ نے اگر وہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو اچھے طریقے سے آپ عربی سیکھیں. تنصرو تنصرانی، پھر کیا ہے جی؟ انتم، انتم مدد کرتے ہو تم سب مرد. تنصرو تنصرانے تنصرون، یہ بھی دوسرے گروپ میں آئے گا. تنصرون.
تنصرونا مدد کرتے ہو تم سب مرد، یا مدد کر رہے ہو تم سب مرد۔ پھر ہے جی انتی، انتی تم ایک عورت، تو مدد کر رہی ہو تم ایک عورت۔ تنصرینا، یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑی سی کیا حالت ہو جائے گی، تنصرینا، یا آ گئی ہے۔ یہ بھی اسی طرح جیسے ماضی کا ہم نے ایک صیغہ کیا تھا نا، تو پھر اس کے بعد ساری گردانیں ویسی ہی تھیں، یہ بھی انشاءاللہ مضارع کی ہم ایک گردان کریں گے تو باقی ساری گردانیں ایسی ہی ہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں۔ تنصرینا مدد کرتی ہے تو ایک عورت۔ پھر ہے جی انتما، انتما تم دو عورتیں، مدد کرتی ہو تم دو عورتیں، تو یہ بھی بنے گا تنصران، تنصران۔ تنصران مدد کرتی ہو تم دو عورتیں۔ پھر کیا ہے جی انتن، اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہم نے ینصرنا کیوں کر دیا تھا، کیونکہ انتن پہ علامت المضارع تا آئے گی، اور یہ صیغہ بنے گا انتن کا تنصرنا، اور یہ چلا گیا ہے تیسرے گروپ میں۔ تنصرنا، تنصرنا۔ پھر کیا ہے جی انا، میں مدد کرتا ہوں، یہاں پر علامت المضارع پھر تبدیل ہو جائے گی اور آئے گی الف، انصرو، اور یہ آئے گا پہلے گروپ میں، انصرو، انصرو میں مدد کرتا ہوں، یا میں مدد کروں گا۔ اور پھر ہے نحنو، یہاں پر علامت المضارع پھر تبدیل ہو جائے گی، اور کیا ہوگی علامت المضارع؟ نون، ننصر، انصر، ننصر۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے نا اس کو بھی مکمل کر لیتے ہیں جو رہ گیا تھا۔ انت، انت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر مخاطب ہم کہہ دیتے ہیں، ویسے حاضر بھی کہہ دیتے ہیں، جو مرضی کے مخاطب۔ انتما مثنی مذکر مخاطب، انتم جمع مذکر مخاطب۔ پھر انتی کیا ہوگا جی؟ واحد مؤنث مخاطب۔ پھر ہے جی انتما مثنی مؤنث مخاطب۔ پھر ہے جی انتن جمع مؤنث مخاطب۔ پھر ہے جی انا، انا کو ہم کیا کہیں گے؟ واحد مذکر بھی اور
मुअन्नस भी, दोनों के लिए ये एक ही सिगा है। वाहिद, इसलिए फिर इसको आम तौर पर कुछ नहीं कहते, बस चुप ही कर जाते हैं। वाहिद मुतकल्लिम, बात करने वाला, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, अल गायब थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है, अल मुखातब सेकंड पर्सन जो सामने मौजूद है, और फर्स्ट पर्सन अल मुतकल्लिम जो बात कर रहा है। और फिर हो जाएगा जमा मुतकल्लिम। तो इस तरीके से ये सीगे हैं जिनके नाम भी मैंने आपको लिखा दिए और ये सीगे भी हमने बनाए हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंशाल्लाह ये फेल आपको आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा आप गर्दाने करेंगे, लिखेंगे अपने हाथ से, फिर एक दूसरे को सुनाएंगे, कमरे में आए तो एक दूसरे को सुनाएं, जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ एक दूसरे को गर्दाने सुनाएं। तो एक दूसरे को गर्दाने सुनाएं आप लोग, तो फिर इंशाल्लाह आपको गर्दाने आते हैं। अब जनाब हमने इनको तकसीम किया है 3 ग्रुप्स में। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है और ये ग्रुप नंबर 3। अब इन तीनों के नाम जो है ना वो नोट करें। तीनों ग्रुप्स में जो हमने तकसीम किया है इनके नाम हमने नोट करने, लेकिन ये नाम जो है ना ये हमारे अपने हैं। जैसे कभी दुन दुन दन दन दिन दिन हमारा अपना था, तो ऐसे इसके नाम भी जो है ना वो हमारे अपने हैं। वैसे सरकारी ऑफिशियल नाम भी है, वो भी आपको बता दूं। पहले ग्रुप का नाम है जी, क्या नाम है? 5 इन योर पॉकेट। ये कैसा नाम है? 5 तुम्हारी जेब में है। तो मुजारे अगर पूरी गिरदान नहीं भी आती ना, तो 5 तो तुम्हारी जेब में रखे हुए हैं, बस तुमने जेब से निकाल के आगे पेश कर देने। और ये कौन से हैं? ये आप देखिए, ये सिमिलर हैं। यनसुरु, तनसुरु, तनसुरु, अनसुरु, ननसुरु। कोई भी दुनिया का आप फेल ले आए, ये 5 तो आपकी जेब में पड़े हैं, इसका तो कोई मसला ही नहीं। जैसे फिर हम लेके आते हैं कातबा। कातबा उसने लिखा, कातबा उसने लिखा। मुजारे क्या बनेगा? माशाल्लाह, किसी ने भी बाप नहीं पूछा, बगैर बाप पूछे यक्तुबु। बहरहाल ठीक है, चले, कल चूंकि बताया था। यक्तुबु, 5 इन योर पॉकेट। यक्तुबु, तक्तुबु, तक्तुबु, अक्तुबु, नक्तुबु। और कोई आए ना है भाई, ये 5 तो मैं बना लूंगा। फिर है जी दाखला, वो दाखिल हुआ। मुजारे यदखुलु, यदखुलु, 5 इन योर पॉकेट। यदखुलु, तदखुलु, तदखुलु, अदखुलु, नदखुलु। और कोई आए ना है, ये 5 तो आएंगे ना, कोई 2-4 नंबर तो मिल जाएंगे। फिर है जी साजदा। साजदा मुजारे यसजुदु, यसजुदु, तसजुदु, तसजुदु, असजुदु, नसजुदु। फिर है जी ये किसी और बाब से लेते हैं, जालसा यजलिसु। जालसा यजलिसु, तो यजलिसु से करें, यजलिसु, तजलिसु, तजलिसु, अजलिसु, नजलिसु। फिर है जी सबरा, यसबिरु। मुजारे बनेगा यसबिरु, 5 इन योर पॉकेट। यसबिरु, तसबिरु, तसबिरु, असबिरु, नसबिरु। यानी कोई भी फेल आए दुनिया का, तो कम से कम ये 5 सीगे तो आप फौरन बना सकते हैं। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है 5 इन योर पॉकेट। वैसे इसका जो
آفیشل نام ہے، ان کو کہتے ہیں افعال الاربعہ. افعال الاربعہ، چار فعل مضارع کے، چار فعل افعال الاربعہ. عرب جب پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں افعال الاربعہ. جب وہ افعال الاربعہ بولیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فرسٹ گروپ 5 ان یور پاکٹ کی بات ہوگی. وہ چار کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو 5 ہے، کیونکہ دو ایک جیسے ہیں. یہ نا دو دو ایک جیسوں کو ایک کاؤنٹ کر کے کہتے ہیں افعال الاربعہ. جناب جو دوسرا گروپ ہے اس کا نام بڑا مزے کا ہے، اور ہم پاکستانیوں کو تو یہ کوئی زیادہ ہی مزے کا لگتا ہے. نام ہے جی اس کا نون آتا ہے نون جاتا ہے. واہ کیا نام ہے، ٹھیک ہے. نون آتا ہے نون جاتا ہے، یہ اس گروپ کا نام ہے. دوسرے گروپ کا نام کیا ہے؟ نون آتا ہے نون جاتا ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ بھائی یہ نون کہاں چلا جاتا ہے؟ تو جیسے جیسے آپ فعل مضارع آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فعل مضارع جو ہے نا اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے. وہ انشاءاللہ جیسے ہم جب وہاں پہنچیں گے ان جگہوں پر تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے فعل مضارع اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے. تو جب وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے تو بعض اوقات اس کا نون گر جاتا ہے، اس کا نون آپ کو نظر نہیں آتا، حذف ہو جاتا ہے. تو وہ کون کون سے صیغے ہیں جن کا نون گر جاتا ہے؟ تو وہ سارے کے سارے دوسرے گروپ میں جمع کر دیے گئے ہیں. تو نون آتا ہے نون جاتا ہے. تو یہ ینصران، ینصرون، تنصران، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران. کتنے ہیں جی؟ 7. نون آتا ہے نون جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ تو غیر سرکاری نام ہے. سرکاری نام کیا ہے جی؟ افعال الخمسہ. آپ 5 کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 3 ایک جیسے. کون کون سے؟ تنصران، 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 3 ایک جیسے. تو ہاں ہاں سیکھیں گے آپ پریشان. یہ جو دوسرا گروپ ہے نا اس کا نون گر جاتا ہے، لیکن کیوں گرتا ہے، کب گرتا ہے، کیسے گرتا ہے، یہ ابھی ہم نے نہیں سیکھا. حذف ہو جاتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا، پڑھا نہیں لکھا نہیں جاتا. ینسرا ہو جائے گا، ینسرا نے نون گر جائے گا تو ینسرا رہ جائے گا. وہ چوتھا پارہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ لن تنالوا البر، تو وہ تنالون تھا جس کا نون جو ہے نا وہ گر گیا. لن تنالوا البر. افعال الخمسہ، یہ ہو گئے 5. تیسرا ہے جی وہ ہمارا نام اور سرکاری نام ایک ہی ہیں، وہ ہے جی مبنی. اور ہم بھی کہتے ہیں مبنی اور وہ بھی کہتے ہیں مبنی. المبنی کہتے ہیں، تھوڑا سا عربی عربی ٹچ ہے. المبنی. تو اس طریقے سے فعل مضارع کی گردان کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج پہلا دن ہے ہم فعل مضارع کو پڑھ رہے ہیں، اور پہلے دن ہی ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا. یہ جو 3 حصے ہیں یہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے آپ کو مزہ آتا چلا جائے گا کہ یار کیا بات ہے. صرف ہم نے آگے چل کر یہ سمجھنا ہوگا کہ پہلے گروپ میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی پہلا گروپ کون سے. دوسرے گروپ میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے گروپ میں یہ ہوتا ہے. جب میں عربی سیکھ رہا تھا تو میں کسی جگہ پوچھنے چلا گیا
کہ بھائی فعل مضارع میں کون کون سے نون گر جاتے ہیں اور کون کون سے نہیں گرتے۔ میرے دوست تھے، ان کو میں نے کہا کہ مجھے سکھائیں کہ کون کون سے نون جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں، تو چونکہ وہ میرے دوست تھے تو لہٰذا انہوں نے مجھے سکھایا، اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرا یہی نتیجہ تھا کہ گرنا گرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی نہیں گرانا چاہیے، سمجھ نہیں آتی کون گر رہا ہے کون نہیں گر رہا، تو لہذا یہ کوئی گرنا گرانا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، تو رہنے تو پھر ڈاکٹر آصف صاحب نے جب اس طریقے سے سمجھایا تو بہت آسانی سے سمجھ آیا۔ ہمارے پاس 2-3 سالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ مفتی صاحبان بھی آ کے پڑھ کے گئے، انہوں نے کہا کہ مدرسے میں بھی اس طرح کاش ہمیں پڑھایا جاتا تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی کہ کون سے نون گرنا ہے کون سے نہیں گرنا، کیونکہ وہاں تو نہیں اس طرح نا۔ آپ سوچیں، اب پتہ نہیں ہر مدرسے کی یہ کیفیت نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، بورڈ کا استعمال مدرسے میں بہت کم ہے، کم، بورڈ کا استعمال مدرسے میں بہت کم ہے۔ تو جہاں اگر آپ نے کل کبھی کھڑے ہو کے پڑھانا ہے تو بورڈ جو ہے نا یہ لازمی، یہ نصف استاد ہوتا ہے، یہ استاد کی آدھی معاونت بورڈ کرتا ہے۔ تو وہاں وہ استاد آ کے کرسی پہ یا نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پورے 45 منٹ نیچے ہی بیٹھے رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو بورڈ کا استعمال وہاں پر بہت کم ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، پھر نہیں بات سمجھ آ سکتی۔ ابھی دیکھیں کئی باتیں آپ کو بورڈ سمجھائے گا، آپ نوٹ کریں گے یہ کہ نہیں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ کل جب کھڑے ہو تو انشاءاللہ آپ نے بورڈ کا استعمال کر کے پڑھانا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال وہ مفتیان بھی یہ کہتے تھے کہ آئندہ ہم انشاءاللہ مضارع اس طریقے سے پڑھائیں گے جس طریقے سے ہمیں ڈاکٹر آصف صاحب نے پڑھایا، اور ان کے اساتذہ نے جو جارڈن میں تھے، مصر میں تھے، مدینہ میں تھے، انہوں نے پڑھایا، تو انشاءاللہ ہم نے اس طریقے سے سیکھنے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس 2-4 منٹ ہیں، ایک دو فعل لے کے ہم پوری گردان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہم فعل لے رہے ہیں جی، عبد یعبد، عبد یعبد، جی جی جی، باب نون، عبد باب نون سے یعبد۔ پہلے فرسٹ گروپ 5 in your pocket کیسے بنے گا جی؟ یعبدو تعبدو تعبدو عبدو نعبد۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی اب دعائیں جو ہے نا آہستہ آہستہ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی، جیسے بک 2 شروع ہوتی ہے نا، ہم کلاس ختم کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہم تو یہ سب کی طرف سے وہ دعا ہوتی ہے، اور اگر کہ آجے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، پھر میں تو یعبد سے اب ہم نے کرنی ہے مکمل گردان 14 کے 14 سیغوں کی۔ تو پہلا سیغہ کیا بنے گا جی؟ یعبدو، دوسرا یعبدان، یعبدون، تعبدو، ہیا تعبدو، ہیا تعبدو، تعبدو، تعبدان، ہن یعبد، not تا، یعبدن، ہن یعبدن، انت تعبد، تعبدان، تعبدون، انتی تعبدین، انتی تعبدین، تعبدان، انتن تعبدن، تعبدن، انا اعبد، نحن نعبد۔ ایک اور فعل ہم کر رہے ہیں جی، کون سا کر رہے ہیں جی؟ ہم کر رہے ہیں جی سجدہ یسجد، سجدہ یسجد۔ ایسا ہم کرتے ہیں
माजी और मुजारे दोनों की किरदार करनी है। तो पहले सजदा से माजी की किरदार, सजदा, सजदा, सजदू, सजदत, सजदता, सजदना, सजदता, सजदतुमा, सजदतुम, सजदती, सजदतुमा, सजदतुन्ना, सजदतु, सजदना। अब है जी यसजुदु, यसजुदु, यसजुदाने, यसजुदूना, तसजुदु, तसजुदाने, यसजुदना, होना यसजुदना, या आपने खास याद रखना, होना यसजुदना। फिर अंता तसजुदु, तसजुदाने, तसजुदूना, अंती तसजुदीना, तसजुदाने, तसजुदना, अना असजुदु, नहनु नसजुद। एक और फेल करते हैं जी, कतला यक्तुलु, कतला यक्तुलु, यक्तुलु, यक्तुलाने, यक्तुलूना, तक्तुलु, तक्तुलाने, यक्तुलना, तक्तुलु, तक्तुलाने, तक्तुलूना, तक्तुलीना, तक्तुलाने, तक्तुलना, अक्तुलु, नक्तुल। तो कोई भी इंशाल्लाह फेल आएगा तो मुजारे बनाने का तरीका यही है, मुकम्मल किरदार बनाने का तरीका आज हमने सीखा है। अब इंशाल्लाह हम माजी की किरदार हम पहले सीख चुके हैं, बुक 1 की जो हमारी वीडियो नंबर 25 वहाँ पे मौजूद है बुक, और मुजारे की किरदार अब हमने 2 दिनों में सीख ली। इंशाल्लाह अब हम मंडे से बुक 2 का आगाज करेंगे। बुक 2 का जो पहला लेसन है वो है इन्ना के बारे में। जब आप पहले दिन यहाँ आए थे तो आपने पहले दिन ही ये इन्ना लफ्ज़ सुना था, वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र। तो अब हम इंशाल्लाह इन्ना के बारे में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम पीर वाले दिन इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए हम छुट्टी मारते हैं, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।